بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری 624 عیسوی کو پیش آیا۔ یہ جنگ مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کو مدینے میں ستایا اور ان کے تجارتی قافلوں کو روکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ایک تجارتی قافلے کو روکنے کا فیصلہ کیا، جس پر کفار مکہ نے ایک بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ کفار مکہ کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ مسلمانوں کے پاس صرف چند ہتھیار تھے، جبکہ کفار کے پاس بھاری اسلحہ اور ساز و سامان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کے لیے تیار کیا اور انہیں اللہ پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی۔ کفار مکہ نے اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی، جس کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا۔ جنگ کا آغاز ہوا تو مسلمانوں نے اللہ کی مدد سے کفار پر حملہ کیا۔ صحابہ کرام نے بے جگری سے لڑائی کی۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور فرشتوں کو ان کی حمایت کے لیے بھیجا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر سورہ انفال میں ہے۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے، جو ایک کے بعد دوسرے آتے جائیں گے۔ کفار مکہ کو شدید شکست ہوئی اور ان کے 70 سے زائد لوگ مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ ابو جہل کا اصل نام عمرو بن حشام تھا، لیکن اسے ابو جہل جہالت کا باپ کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ وہ اسلام کا سخت دشمن تھا۔ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ مکہ کے ایک طاقتور قبیلے بنو مخزوم کا سردار تھا۔ غزوہ بدر میں ابو جہل نے کفار کی قیادت کی اور مسلمانوں کے خلاف سخت محاذ آرائی کی۔ جنگ کے دوران 2 نوجوان صحابہ معاذ بن عمرو اور معوذ بن عفرہ نے ابو جہل پر حملہ کیا۔ معاذ بن عمرو نے ابو جہل کی ٹانگ پر وار کیا، جس سے وہ گر پڑا۔ پھر معوذ بن عفرہ نے اسے قتل کر دیا۔ ابو جہل کی موت کے بعد اس کی لاش میدانی جنگ میں پڑی رہی۔ روایت کے مطابق جب ابو جہل کی لاش میدانی جنگ میں پڑی ہوئی تھی تو اچانک اس کی لاش بول اٹھی۔ اس نے کہا، مجھے قتل کرنے والا فلاں شخص یعنی معاذ بن عمرو یا معوذ بن عفرہ کا نام لیا۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام حیران ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس واقعے کی اطلاع دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان کا کرشمہ ہے، وہ ابو جہل کی شکل میں بول رہا ہے تاکہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہدایت فرمائی کہ وہ اس بات پر توجہ نہ دیں اور اسے شیطانی فریب سمجھیں۔ یہ واقعہ مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ وہ شیطان کے فریب سے ہوشیار رہے اور اللہ کی پناہ میں آئے۔ اس واقعہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ ابو جہل جیسے لوگوں کا انجام عبرت کا سبق دیتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ شیطانی فریب سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، کفار کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس واقعے کو بیان کیا ہے اور اسے شیطانی فریب کے طور پر پیش کیا ہے۔ امام بخاری نے بھی ابو جہل کی موت کے واقعات کو بیان کیا ہے، لیکن لاش کے بولنے کے واقعے کو صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ دیگر تاریخی مصادر میں بھی اس واقعے کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کی سند میں اختلاف ہے۔ ابن تیمیہ نے اس واقعے کو شیطانی فریب کے طور پر بیان کیا ہے۔ امام نووی نے بھی اس واقعے کو ایک سبق آموز واقعے کے طور پر پیش کیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔